السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اقبال کی لکھی ہوئی نظم قومی گیت کا خلاصہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کی کلاس میں نے اقبال کا مختصر سا تعارف بیان کیا تھا۔ اب آئیے دیکھیں گے کہ قومی گیت کے تعلق سے اقبال کے کیا نظریات ہیں، کیا خیالات کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو قومی گیت اقبال کی لکھی ہوئی ہے۔ اس نظم میں اقبال نے وطن کی محبت اور اسے اپنا والہانہ لگاؤ کا اظہار کیا ہے۔ وطن سے محبت کا ایک رخ وہ ہے جو انسان کو اپنے پیدا ہونے کی جگہ سے ہوتا ہے، مگر ہندوستان سے محبت میں وہ رنگا رنگ تہذیب شامل ہے جو انسان جن میں ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، انہوں نے سب مل کر اس رنگا رنگ میں شامل ہیں۔ تو ہندوستان کی سرزمین پر یہ چاروں قومیں، تو یہاں پر اس کی عظمت اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے شامل ہیں، جس میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں۔ اور اس ملک کی عظمت کا، مذہب کا، علم کا، دولت کا اور یہاں کے آب و ہوا کا ہر اعتبار سے اس نظم میں نظریہ پیش کیا ہے۔ تو دیکھیے اس نظم میں کیا لکھتے ہیں۔ جو اس کا پہلا جو بند ہے، چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو اس بند سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال کے دل میں اپنے وطن سے کتنا والہانہ پیار تھا، کتنا لگاؤ تھا۔ اس نظم کے پہلے بند میں کہتے ہیں، چشتی رحمت اللہ سے مراد وہ سلطان الہند ہیں جو خواجہ غریب النواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، جنہوں نے ہندوستان میں اسلام کی شمع روشن کی۔ سب سے پہلے جو ہندوستان آنے والے اولیاء اکرام میں سب سے پہلے کون تھے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، جو آج ان کی اجمیر میں ان کا درگاہ ہے، جنہوں نے کیا کیا ہے، ہندوستان میں اسلام کی شمع روشن کی۔ اور نانک نے اس چمن میں توحید اور مساوات کا درس دیا۔ تو نانک بھی بعد میں اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا، وہ بھی اسی سرزمین کے تھے۔ کہ انہوں نے کیا کیا، اس چمن میں یعنی کہ ہندوستان کے جو چمن میں توحید اور مساوات کا درس دیا۔ اور تاتاریوں سے مراد ترکان تیموری ہیں۔ کون ہے؟ ترکان تیموری ہیں، جنہوں نے اپنے وطن ہندوستان پر آ کر حکومت کی۔ یہ تمام جو سورمائے ہیں اور حجازیوں سے وہ عربی فاتحین مراد ہیں جنہوں نے 712 ہجری میں سندھ فتح کیا تھا۔ یہ تمام کیا ہیں، یہ تمام ہستیاں جو ہندوستان کی سرزمین میں آ کر سے تعلق رکھتی ہیں اور سرزمین سے ان کا تعلق تھا۔ تو ہندوستان کے سرزمین میں ان تمام ہستیوں کا جو یہاں پر بیان کیا ہے کہ سرزمین پہ چشتی جیسے رحمت اللہ علیہ آئے اور نانک جیسے وحدت کا گیت گانے والے، اور تاتاریوں نے ہندوستان کو دے کر اپنا ملک بنا لیا اور حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا۔ یہ میرا وطن نہیں ہے، میرا وطن نہیں۔ تو دوسرے بند میں کہتے ہیں، یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، مٹی کو جس کے حق نے زر کا اثر دیا تھا، ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن نہیں ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں، قدیم زمانے میں جو ہندو قوم اپنے علم و ہنر اور فلسفے سے سارے یونانیوں کو پریشان حیران کر دیا تھا کہ سب سے زیادہ تعلیم فلسفہ یعنی کہ کون سی تھی، علم و ہنر کہاں پر تھا؟ ہندوستان کی سرزمین میں تھا۔ تو یہاں کی قدیم قوموں نے اپنے علم و ہنر اور فلسفے کے ذریعے سے کیا ہے، ساری یونانیوں کو حیران کر دیا تھا۔ اور یہاں کی
اس مٹی میں ایک زر کا اثر دیا تھا. خدا تعالیٰ نے اس سرزمین میں یہاں کی مٹی پر کیا ہے ایک زر کا اثر دیا تھا، جس سے ہر آنے والے یہاں تک کہ ترکوں نے بھی کیا ہے اپنا دامن ہیروں سے بھر لیا تھا. تو یہ میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں فارس سے ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے، ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے. وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں فارس کے ستاروں سے وہ حکمہ و شورا مراد ہیں جو مسلمانوں کی حکومت کے زمانے میں کیا ہے وہ فارس سے آئے ہیں، اور اس سرزمین پر ایک وحدت کی لے سنی. یہاں پر اس سے مراد ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے ہندوستان کی سرزمین سے وہاں کی سرزمین میں مجھے وحدت کی خوشبو سنگھائی دے رہی ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پر زمانے میں فارس آ کر ہندوستان میں آباد ہوئے اور ٹوٹے ہوئے ستاروں کو پھر سے تاب دیا، روشنی عطا کی. کہتے ہیں وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. تو عرب کے ذریعے سے مجھے ہندوستان کی سرزمین میں ایک ایسی وحدت کی خوشبو سنگھائی دے رہی ہے. میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو آخری بند میں کہتے ہیں بندے کلیم جس کے پربت جہاں کے سینے، نوح نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ. رفت ہے جس زمیں کی بام فلک کا زینہ، جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا. میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو آخر میں کہتے ہیں تو بندے کلیم سے مراد وہ ہے جو قدیم زمانے میں یہاں کے باشندوں نے عرفان الہی حاصل کیا تھا. یعنی کہ عرفان الہی کے معنی اللہ کی طرف سے ایک عرفان تھا. یہاں پر بندے کریم سے مراد موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے بھی خدا کی پہاڑ پر جا کر کیا ہے خدا کا نور دیکھنا چاہا تھا. تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ قدیم زمانے کے باشندوں کو ایک عرفان الہی حاصل تھا، اور یہاں پر نوح نبی یعنی کہ نوح علیہ السلام کا سفینہ ہندوستان کی کسی پہاڑ کی چوٹی پر آ کر ٹھہرا ہوا تھا. تو کہتے ہیں یہاں کی میرے وطن کی جو فضا ایک جنت کی سی بہار دینے والی فضا ہے. تو ہر ایک جو بھی ہے اس وطن میں ہر ایک نے بھی کیا ہے اپنی جو بھی اپنی کرامتیں دکھائیں، اپنی خوشیاں دکھائیں، وحدت کی گیت گائے، اور یہاں پر کیا ہے توحید کے اور مساوات کو برقرار رکھنے کی کوشش کی. تو یہ چھوٹی سی نظم میں اپنی قومی گیت بنا کر اقبال نے پیش کیا ہے کہ اپنے اس سرزمین پر کون کون سی ہستیاں آئیں اور کس طرح سے یہاں پر آباد ہوئی. تو اتنا کہہ کر میں مختصر سا خلاصہ ختم کرتی ہوں.